بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سجاد کھٹانہ اٹلی۔ ویورز، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اٹلی میں رہنا ہے اور اٹلی میں جو آپ نے چیزیں پے کی ہیں، مثلا جن میں بل، آپ کے جرمانے اور جو بھی دوسرے جو رچی ہوتے آپ نے کتنا جو ہے عرصہ جو ہے مثلا کتنے سال جو ہے سنبھال کے رکھنے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ان کے ریکارڈ میں وہ چیزیں نہیں پے ہوئی ہوتی، ان کے کمپیوٹر جو میں شو نہیں ہو رہی ہوتی یا ان کے فائل میں وہ نہیں دیکھ سکتے، تو وہ دوبارہ آپ کو آ جاتی ہیں۔ تو کافی لوگوں کو تو اس بارے میں پتہ ہے، لیکن کچھ جو ہمارے نئے دوست احباب اٹلی میں آتے ہیں یا فیملیز آتی ہیں، ان کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کے لیے یہ میں ویڈیو ان کی رہنمائی کے لیے بنا رہا ہوں۔ تو اس طرح سے آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا کہ آپ بھی آگے سے جو احتیاط کریں گے۔ تو مثلا نمبر 1 پہ آ جاتے ہیں، ڈیکریشن دی ریڈیتی، جو آپ کے انکم کے جو ہے ڈاکومنٹس ہیں، مثلا آپ نے اگر ستے 30 کا دماندہ کیا ہے یا آپ کا جو ماڈل اونیکو ہے، مثلا جو ہے کود ہے، یہ ساری جو چیزیں مثلا آپ کی انکم کے بارے میں، ریڈیتوں کے بارے میں، یہ آپ نے 5 سال جو ہے سنبھال کے رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو تو جو آپ کی انکم کے ڈاکومنٹس ہیں، ان کو تو آپ تقریباً ہمیشہ ہی سنبھال کے رکھتے ہیں، کیونکہ کافی دفعہ مثلا کستورہ میں ایمس والے اور کئی دفاتر والے مانگ لیتے ہیں، تو ان کو تو تقریباً آپ نے اگر جتنی دیر بھی اٹلی میں رہنا ہے تو یہ چیزیں سنبھال کے رکھنی چاہیے۔ لیکن جو انہوں نے لکھا ہے وہ 5 سال لکھا ہے، مثلا 30 کے بارے میں جو آپ ڈاکومنٹس دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو جرمانہ کوئی آ جائے تو آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ پیسے 30 میں لیے تھے، تو اس لیے یہ میں نے پروف کے طور پہ یہ چیزیں دی تھی، یہ میرے پاس موجود ہیں۔ تو اس طرح وہ آپ کا جو ہے جرمانہ ختم ہو سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا جو کنچل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جو ہے 5 سال اس کا جو ٹائم پیریڈ رکھا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے گھروں کی جو بل پے کرتے ہیں، اس کی جو ہے رسیدیں وغیرہ جو پوسٹ آفس کی ہیں یا جو بھی آپ نے بونیفیکو ان کو کیے ہیں، تو اس کی جو 5 سال جو ہے وہ سنبھال کے رکھیں سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو آپ کوئی بھی چیز مارکیٹ سے خریدتے ہیں جس کی وہ کنتری نہیں ہوتے ہیں، مثلا رسیدیں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ اس کی گارنٹی بھی کئی چیزوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 2 سال تک تقریباً، کسی کی 3 سال تک ہوتی ہے، لیکن اس کی جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جو 26 منتھس جو ہے ان کی جو ہے رسید کنتری نہیں سنبھال کے رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آ جاتے ہیں مثلا جو جرمانے، مولتے، جو آپ کو کسی بھی قسم کے مولتے ہوتے ہیں، ان کی جو آپ نے رسیدیں جو ہے سنبھال کے رکھنی ہیں 5 سال تک، کیونکہ 5 سال میں دوبارہ بھی وہ چیز آپ کو جرمانہ آ سکتا ہے، تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ میں نے چیز پے کی ہے، یہ میرے پاس پروف ہے۔ کافی سارے میرے جاننے والے لوگوں کو ایسا ہوا ہے کہ جب ان کا دوبارہ جرمانہ آیا اسی چیز کا، تو ان کے پاس وہ چیز گم ہو گئی تھی، انہوں نے پھینک دی تھی، مثلا رسید جو ہے پاگامنٹو ریسیوتا کا تھا جو، ٹھیک ہے، تو ان کو دوبارہ کئی دفعہ کئی لوگوں کو پے کرنا پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو سپیزے کنڈومینالی ہیں، جو گھر کے جو ہے بلڈنگ، جس بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں اس کے جو آپ سپیزے دیتے ہیں، مثلا سیڑھیوں کے لفٹ استعمال کرنے کے یا بجلی کے جو جتنے بھی وہ سپیزے ہوتے ہیں، وہ جو آپ نے پاگامنٹو ان کی ہوتی ہے، مثلا پیمنٹ کی ہوتی ہے، وہ آپ نے 5 سال جو ہے سنبھال کے رکھنے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں، مثلا فیتوں پہ رہتے ہیں کرائے کے گھروں میں، انہوں نے جو اپنے مالک کو جو ہے کرایہ پے کیا ہوا ہوتا ہے، اس کی جو پے سلپیں ہیں وہ 5 سال جو ہے سنبھال کے رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے جن لوگوں نے گھر خریدے ہوئے ہیں، مثلا موتووں پر، اقساط پر، وہ جو ہے اپنی جو راتب کی پاگامنٹو وہ کرتے ہیں، جو انہوں نے اقساط پے کی ہوتی ہیں، ان کی جو ہے رسیدیں وہ 5 سال تک رچی ہوتے سو وہ سنبھال کے رکھیں۔ تو اس کے بعد جو ہے جو لوگ اپنے گھروں کو مرمت کرنے کے لیے جو بونس لیتے ہیں اور کچھ جو ڈاکومنٹس دیتے ہیں کہ یہ میں نے گھر کی مرمت مثلا کرائی ہے، تو یہ میں نے جو ہے بونس جو مثلا لیا ہوتا ہے، تو اس پہ جو مثلا جو آپ نے اپنے اخراجات کی جو پیپر دیے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے خرچے مکان پہ کیے ہیں، یہ مرمت کی ہے یا بونس لیے ہوتے ہیں، اس کے جو ہے 5 سال آپ نے وہ چیزیں سنبھال کے رکھنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے گاڑی کی جو بل ہوتی ہے
کہ مثلا جو روڈ ٹیکس ہوتا ہے وہ آپ نے اگر جو لوگ پے کرتے ہیں، اکثریت میں سب لوگ پے کرتے ہیں، جو نہیں پے کرتے ان کو بعد میں کئی گنا کر کے پے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میرا تو آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ جو بھی جرمانہ ہے، جو بھی آپ کی گورنمنٹ کی کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہو وہ ضرور پے کریں، کیونکہ آج نہیں تو کل آپ نے کئی گنا اس کو پے کرنا ہے دوبارہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ بولو جو ہے گاڑی کی وہ 3 سال آپ نے سنبھال کے رکھنی ہوتی ہے، تو اس کے بعد کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے آپ کا مثلا رچی بتدی پاگامنٹوں ہیں کسی بھی قسم کے جو، ٹھیک ہے، آپ نے پیمنٹ کی ہے تو وہ 3 سال تک آپ جو سنبھال کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے گھروں پر جو ٹیکس آتے ہیں یا مثلا کسی بھی قسم کے یا کمونے کی طرف سے ہوتے ہیں، ایمو وغیرہ، تاری وغیرہ یا دوسرے کسی بھی قسم کے، وہ جو آپ نے 5 سال تک ان کو جو ہے سائڈ پہ آپ سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ ایک فائل رکھیں یا ایک باکس رکھیں جس میں مثلا مختلف جو قسم کے آپ بوستے رکھ دیں، کہ اگر گھر کے بل ہیں تو ان کا ایک بوستے میں رکھتے جائیں کہ جو آپ نے پے کیے ہیں، جو کمونے والے ہیں دوسرے میں، جو گاڑی کی بولو والے ہیں تیسرے میں، اسی طرح سیتے 73 جو آپ نے سارے جو دماندے کیے ہیں ان کے بھی ہر سال کے جو ہے مثلا سال 2018 سال 2019 ہر سال کے جو ہے اور دناتوں کر کے ترتیب کے ساتھ اپنے سنبھال کے رکھیں، کیونکہ بعد میں آپ کو جو ہے مشکلات نہیں ہو سکتے، آپ مشکلات کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اچھا دوستو، یہ میری کوشش، یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اس کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایسی معلوماتی ویڈیوز پیش کرتا رہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، کیونکہ میرے چینل کا جو جتنا بھی انکم ہوگی 100% وہ غریبوں کے لیے اور صدقہ جاریہ کے کاموں کے لیے ہوگی۔ تو اس لیے میری ویڈیوز دیکھنے والوں کو ایک تو معلومات ملے گی، ان کا فائدہ ہوگا، اور دوسرا غریبوں کا بھی بھلا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، ویوا تالیہ۔